السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چل گیا ہوگا کہ مرزا علی جن کو 10:30 بجے یعنی اکیڈمی سے گرفتار کیا گیا، اور ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں 3 MPO کے تحت گرفتار کر کے ان کو جیل بھی منتقل کر دیا گیا۔ تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کیوں گرفتار کیا گیا؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2-4 دن پہلے ایک ان کا کلپ وائرل ہو رہا تھا جو وہ کرسچن کے حوالہ سے بات کر رہے تھے۔ آپ نے وہ گفتگو تو خیر سنی ہوگی۔ تو ناظرین جبکہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اوپر ایک طریقے لبیک کے ڈاکٹر اشرف جلالی ہیں، انہوں نے بھی یعنی فتویٰ جاری کیا تھا، بلکہ ڈاکٹر اشرف جلالی کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کلپ سنایا گیا ان کا مرزا علی انجینئر کا، تو جس کو میں نے دیکھ کے اور انہوں نے لوگوں نے مجھ سے فتویٰ طلب کیا تو وہ میں نے فتویٰ دیا۔ تو فتوے کے اوپر جو انہوں نے جملے لکھے وہ یہی ہے کہ حکمران بالا کے میرے یعنی حکمران بالا کے نام خصوصی پیغام یہ ہے کہ یہ جو مجھے کلپ سنایا گیا اس کے تحت میں ان کو فتویٰ دے رہا ہوں۔ تو ناظرین انہوں نے یہ لکھا یعنی فتوے کے اندر کہ مرزا علی نے 100% نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ تو آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ معاذ اللہ یعنی کافر ہو گیا یا مرتد ہو گیا، یعنی یہ بات کہی ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ میں یہ بات کرتا چلوں کہ مرزا علی جب میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی بندہ گفتگو کرے، بندہ یعنی کہ آرام سے محبت اور پیار کے ساتھ گفتگو کرے، کیونکہ کبھی کبھار بندہ اتنے جذبات میں آ جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کیا جملہ کیا گیا ہوں، کیا بات کیا گیا ہوں۔ تو لیکن ناظرین اب یہ بھی دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیں گے کہ یعنی کہ ان کی حمایت کر رہا ہے، میں یہ حمایت کی بات نہیں کر رہا، جو بات حق ہے وہ تو کرنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیز دیکھی جائے تو مرزا علی کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ توحید کے رستے پر بھی آئے ہیں۔ لیکن ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں پہ بات آ جائے تو آپ دیکھیں گے مسلمان کا اگر بچہ ہے وہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یقین مانیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم اپنے مال اولاد والدین یعنی اپنی جسم اپنی جان تک یعنی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یقین مانیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ جیسا کہ آپ کو ایک حدیث بھی سناتا چلوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جن کو میرے محبوب الاسلام نے رب العالمین سے مانگ مانگ کر لیا، تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے محبوب الاسلام جی کہ میں تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی اپنی جان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے عمر ابھی تو پکے مومن نہیں بنے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے محبوب الاسلام میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت اور پیار کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی وہ بھی آیت ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم تو وعشیرتکم اموال اقترفتموها کہ یعنی جہاں کے محبوب الاسلام کی جہاں پہ بات آ جائے تو قوم قبیلہ باؤ اجداد دادے پر دادے جو سب کچھ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پکا مومن اور مسلمان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی اللہ پاک نے اتنی بلند فرمائی ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا میرے محبوب الاسلام ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ آپ اپنے یعنی جس مرضی ملک کے اندر چلے جائیں، یقین مانیے جہاں پہ پہلے رب العالمین کی بات ہوگی یعنی اذان ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے محبوب الاسلام پہلے میرا ذکر ہوگا ساتھ پھر تیرا ذکر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرا ذکر پھر میرے محبوب الاسلام آپ کا ذکر ہوگا۔ اب دیکھیں گے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر بھی اذان کہی جاتی ہے، کان کے اندر بھی پہلے رب العالمین کا ذکر ساتھ ہی محبوب الاسلام کا ذکر۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں گے یقین مانیے پوری دنیا کے اندر چلے جائے کوئی ایک منٹ ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے جہاں پہ اللہ رب العالمین کا نام اور محبوب الاسلام کا نام نہ لیا جاتا ہو۔
تو باقی ناظرین قرآن نے واضح یہ بیان فرما دیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بلکہ اگر دیکھیں گے پورا قرآن، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری اور آپ کی امی جان ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آگے کسی نے پوچھا امی جی یہ بتائیں محبوب علیہ السلام کی سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کانا خلق القرآن، سارا قرآن ہی میرے محبوب علیہ السلام کی سیرت ہے، سارا قرآن ہی محبوب علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ تو یقین مانیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر پورا قرآن ہی نازل فرما دیا ہے، پورا قرآن ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کے اندر نازل فرما دیا۔ اب پورا قرآن پڑھیں تو یقین مانیے ہر سورت کے اندر، ہر سطر کے اندر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملے گی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی سچے دل کے ساتھ محبت اور پیار تب ہوگا جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔